حدیث نمبر 342 342 عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتانی اللیلۃ ربی تبارک و تعالی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آج رات میرے پاس میرا پروردگار آیا، فی احسن صورت، سب سے بہترین تصویر میں، یعنی میں آج اپنے رب اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا۔ یہ اس حدیث شریف کے شرح سے متعلق میں آپ کو بتا دوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس گئے، وہاں پر اللہ تعالیٰ کا دیدار ان کو ہوا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف دیدار کرانے کے لیے بلایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کو اپنا دیدار کرانے، اپنے آپ کو دکھانے کے لیے اگر وہاں تک بلایا تو پھر یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھے ہیں، آسمانوں کے اوپر جا کر شب معراج میں بھی دیکھے ہیں، اس کے علاوہ بھی مواقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا ہے۔ اب معراج پر جو بلندیوں پر بلائے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اوپر جا کے، نہیں، اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ وہاں پر جو اونچائیوں پر اور بلندیوں پر جو بلایا تھا، وہاں پر اپنا دیدار کرانا، صرف اپنا دیدار کرانا مقصود نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصود وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام کی بلندی کو بتانا کہ کوئی انسان کو وہ رفعت حاصل نہیں ہوئی، وہاں پر تک میں اپنے محبوب کو بلا رہا ہوں، جہاں پر جبرائیل علیہ السلام بھی رک گئے، سدرۃ المنتہا اور قاب قوسین اور عرش اور کرسی سب ختم ہو گئے، اس سے بلند مقام پر میں اپنے محبوب کو بلائی، وہاں پر عظمت رسول اللہ بتانا، اپنے محبوب کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہا۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالی مجھے آج رات سب سے بہترین تصویر میں نظر آیا، جی، فی احسن صورت، فقال یا محمد۔ اچھا، یہ بھی ایک بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے سے معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی، عقیدے کا ایک مضمون میں بتا دیتا ہوں یہاں پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ لا یحد ولا یتصور، اللہ تبارک و تعالی کی کوئی حد نہیں ہے، لمٹس نہیں ہیں اللہ کے، اور ولا یتصور، اور اللہ تعالیٰ کو امیجن نہیں کر سکتے ہیں، امیجن نہیں ہو سکتے۔ جیسے ہم کسی بھی چیز کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیجیے آپ، بہت بڑا ہوگا، آسمان کو دیکھ کے آپ آنکھ بند کر کے آپ تصور کر سکتے ہیں آسمان، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز امیجن کی جا سکتی ہے وہ مخلوق ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور نہیں ہو سکتا، اور یہی معنی ہے جو آیت کریمہ میں لکھا ہے لا تدرکہ الابصار، کہ ابصار، آنکھیں، نگاہیں اسے کیپچر نہیں کر سکتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتی نہیں ہے وہ، اللہ تعالیٰ کو بندے دیکھیں گے لیکن آنکھ بند کریں گے، کیونکہ یہ جو آنکھ بند کرنے کے بعد جو تصویر ذہن میں آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں، برین کی میموری میں فٹ ہوتی ہے وہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اللہ اکبر ہے، اور برین ہمارا کم ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک سوال ہے جو بہت سارے لوگ کرتے رہتے ہیں، درس حدیث میں آ رہا ہے، لیکن بات بڑی اہم ہے، تو میں بتا دوں کہ ہمارا دماغ بہت بڑا ہے، اس یونیورس اور کائنات اور مخلوقات کے اعتبار سے بہت بڑا ہے دماغ، خالق کے اعتبار سے نہیں، خالق تو اللہ اور بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی تصویر اس دماغ کے اندر کیا کہتے ہیں، زمین بھی آ جا سکتی ہے، آسمان آ سکتا ہے، سورج آ سکتا ہے، یونیورس آ سکتی ہے، جی، پلاننگ سب کچھ کر دے سکتے ہیں، لیکن آپ کی پوری طاقتور پلاننگ اللہ کی تقدیر کی سامنے جا کر ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ ہر چیز دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ دماغ کے اندر ہر چیز کو آپ امیجن کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو وہاں پر آ کر یہ ٹوٹ جاتی ہے طاقتیں۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ سے متعلق سوالات آتے ہیں اور ہم بہت کنفیوز ہو جاتے ہیں اس طرح سے، تو میں بتاؤں آپ کو دو چیزیں ہیں، ہر انسان کے اندر سوال کا کیڑا سب کے اندر رہتا ہے، جی، سوال آتا ہے، سوال کرتا ہے آدمی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دو مشینیں فٹ کیا ہے، دو مشینیں، ٹھیک ہے؟ وہ دو مشینیں کیا ہے؟ ایک ہے انسان کا دماغ اور ایک ہے انسان کا دل، جی، دل ہے اور دماغ ہے، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ دماغ پلاننگ کرتا ہے، انسان کو کنٹرول کرتا ہے، امیجن کرتا ہے، میمورائز کرتا ہے، فلاں کرتا ہے، لیکن کبھی آپ کو کوئی یہ کہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے آپ کہ ایمان انسان کے عقل میں رہتا ہے، نہیں، ایمان انسان کے دل میں رہتا ہے، ایمان انسان کے
دل میں رہتا ہے، ایمان عقل میں نہیں رہتا ہے۔ عقل سے آپ پورا اسلام نافذ کریے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اور پوری دنیا کے جو ہے سائنسز پہ کام کریے، کنٹرول کر لیجئے آپ پوری کائنات کو، یونیورس کو کنٹرول کر لیجئے آپ۔ اس برین سے آپ کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، دل سے کنٹرول نہیں ہوتا، برین آپ کو استعمال کرنا پڑے گا۔ لوگ غلط کر دیتے ہیں۔ اب کرونا وائرس پھیل رہا ہے دنیا کے اندر، اور اس کو جو ہے نہیں نہیں ہم تو ایمان والے ہیں، ہم کو کچھ نہیں ہوگا۔ ارے کیا پاگل پن کی بات ہے بھائی، کرونا وائرس مخلوق ہے، اور مخلوق کے مسائل کو آپ دماغ سے سمجھیے۔ مخلوق کے مسائل کو اگر اولم یتفکروا فی ملکوت السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ زمین و آسمان کی یہ جو پوری کائنات ہم بنائے ہیں، اس کے اندر اپنا بھیجا استعمال کرو، تفکرو استعمال کرو، وہاں پر برین استعمال کرنا ہوتا ہے، اور جہاں پر اللہ تعالیٰ کا میٹر آتا ہے وہاں پر قلب کو استعمال کرنا ہوتا ہے۔ اگر انسان جو دماغ میں جو سوالات آتے ہیں اس سے اللہ کو پہچاننے جائے گا تو اللہ کو پہچانے گا نہیں، گمراہ ہو جاتا ہے آدمی۔ جی دو چیز کو آپ کو ایکٹیویٹ کرنا ہوگا۔ ایمانیات کے چیپٹر میں بلیف، اللہ اور اللہ کے رسول سے متعلق جو باتیں ہیں، اللہ کو اگر معرفت حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت یہاں نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی معرفت یہاں آتی ہے، اور کائنات کا علم یہاں پر آتا ہے۔ کائنات کا علم جو ہوتا ہے نا، علم جسے کہتے ہیں، پھر میں آپ کو لفظ الگ الگ استعمال ہوتا ہے، اللہ کا علم نہیں بولتے ہیں جی، ہم اللہ کے بارے میں ہم علم حاصل کر رہے ہیں نہیں، اللہ کی معرفت، اللہ کی معرفت، کیونکہ وہ کل حاصل نہیں ہو سکتا ہے، تو اللہ کی معرفت قلب میں آتی ہے، اور کائنات کا علم دماغ میں آتا ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ دو الگ الگ میٹرز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو دماغ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں دیکھے یا دیگر اوقات میں بھی دیکھے، جب کبھی دیکھے، لیکن دیکھتے وقت وہ نظر آتا ہے، اور آنکھ بعد میں وہ نظر نہیں آتا، وہ تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ لا یتصور، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیا ہے، امیجنیشن ممکن نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ بہرحال یہ عقائد کا تو کیا کہتے ہیں، ہمارا یہ وہ نہیں ہے، ہمارا درس عقائد کا تو نہیں ہے، لیکن میں سمجھ رہا ہوں کہ بہت سارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں، اس لیے میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دیا۔ تو فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھا سب سے بہترین صورت میں، فقال یا محمد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، بیچ میں کچھ ڈاٹ ڈاٹ ہے، دیکھیں آپ یہ، یعنی حدیث کافی طویل ہے اور بھی مضمون ہے بیچ میں، ہمارے صرف جو ریلیٹڈ ہے وہاں سے ہم پڑھ رہے ہیں۔ فقال یا محمد، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد، اذا صلیت، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کبھی تو نماز پڑھے، اے میرے محبوب جب کبھی تو نماز پڑھے، جب کبھی آپ نماز پڑھے، فقل، تو آپ یہ فرمائے، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ میں تجھ سے مانگتا ہوں، اے اللہ میں اچھے عمل کرنے کی طاقت تجھ سے مانگتا ہوں، وترک المنکرات، اور اے اللہ برے کام چھوڑنے کی صلاحیت میں تجھ سے مانگتا ہوں، وحب المساکین، اور مسکین اور غریب اور کمزور لوگ سے محبت کرنے کی صلاحیت تجھ سے مانگتا ہوں۔ اے اللہ اچھے اعمال کرنے کی، اور برائیوں سے اور غلط کام کو چھوڑنے کی، اور مساکین اور غریب اور کمزور لوگوں سے محبت کرنے کی توفیق میں تجھ سے مانگتا ہوں۔ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ، اور اے اللہ اگر تو اپنے بندوں کو کچھ آزمائشوں میں اور فتنوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ان کا امتحان لینا چاہتا ہے، تو اے اللہ مجھے تو اپنے پاس بلا لے بغیر فتنوں کے، بغیر امتحان کے، بغیر آزمائش کے، اے مولا مجھے تو اٹھا لے۔ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا نہیں کرنا کہ اللہ میرا امتحان لے لے، نہیں، کبھی نہیں۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ تعالیٰ سے مانگا کرو عافیت کو، عافیت، سلامتی۔ اے اللہ ہم کو مصیبت میں ڈال مت، ہمارا امتحان لے مت، ہم امتحان کے لائق نہیں۔ ہاں مصیبت کوئی آ جائے تو ڈٹنا، پوری محنت کرنا، عمل کرنا، لیکن اے اللہ تو ہمارا امتحان لے کے دیکھ لے تو نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ٹھیک ہے، اس حدیث کو امام ترمذی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا، اور امام ترمذی نے اور امام حاکم نے کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ حدیث نمبر 343، 343، عن ابی ایوب رضی اللہ تعالی عنہ قال۔ اچھا یہ حدیث بولنے سے پہلے یہ بھی لوگ پوچھیں گے کہ پھر مول صاحب اگر دل سے اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ دونوں کا کام بالکل کلیئر ہے، دونوں کا کام بالکل کلیئر ہے۔ دماغ کو علم دو اور دل کو ذکر دو۔ جی دماغ کو علم دو ایک ترتیب کے ساتھ، ایک اصول کے ساتھ،
یہ واٹس ایپ کی نالج اور یہ جو ہے یوٹیوب کی نالج اور یہ فیس بک کی نالج، یہ نالج سے لوگ عالم بننے کی کوشش کر رہے ہیں. نہیں چلتے پھرتے چائے خانوں میں جی، کافی شاپ میں بیٹھ کے آدمی عالم بننے کی کوشش کر رہا ہے. تو فرمایا ایسا نہیں، ایسا نہیں ہوتا. اس کا ایک ترتیب سے، ایک بہترین میتھڈ سے، ایک باضابطہ استاد سے، ایک باضابطہ کتاب سے، ایک سیریل وائز ایک علم حاصل کرنا. تو جب علم حاصل کریں گے آپ کسی بھی میدان کا، یا قانون شریعت سے متعلق ہو، یا وہ سائنس سے متعلق ہو، وہ کیا کہتے ہیں اسٹرولوجی سے متعلق ہو، بایولوجی سے متعلق ہو، پولیٹیکل سائنسز ہو، سوشل سائنسز ہو، جو علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ ایک میتھڈ کے تحت آپ تیاری کریں گے تو وہ آپ کا دماغ طاقتور ہوگا اور آپ کو کنٹرول حاصل ہوتا چلا جائے گا. جی، کائنات کا علم بھی ہوگا اور کنٹرول پاور بھی آپ کے پاس آئے گا. یہ دماغ کو طاقتور کرنے کا طریقہ یہ ہے. اور دل کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کے قریب کرنے اور معرفت حاصل کرنے کے لیے ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا زبان سے بھی کرنا اچھا ہے، اور دل سے زیادہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا. اور اس کے طریقے رہتے ہیں. آپ اہل اللہ سے اور صوفیاء کرام سے، اولیاء اللہ سے پوچھے، وہ بتاتے ہیں کہ ذکر کس طرح سے ہوتے ہیں. جتنا زیادہ ذکر کریں گے اور اللہ سے جتنی زیادہ محبت کریں گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی جاتی ہے. ٹھیک ہے.